پھر یہ کہ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے. سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے. اس سے پہلے نکال سکتے ہیں لیکن وجوب کا ٹائم جو ہے وہ آخری روزے کے اختتام پر ہے. مثلاً جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے شادی کر لے یا اس کا بچہ پیدا ہو جائے یا وہ اسلام قبول کر چکا ہو تو اس پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا. اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو اس صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. یعنی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. مثلاً ایک بچہ مغرب سے بعد پیدا ہوا ہے تو اس پر واجب نہیں. اگر مغرب سے پہلے یعنی رمضان کے اندر پیدا ہوا تو اور بات ہے. اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھے, تو اس پر یہ صدقہ آئے گا. لیکن اگر سورج غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھا تو اس پر یہ واجب نہیں. دے تو مستحب ہے, پسندیدہ ہے. اسی طرح جو شخص واجب ہونے کا وقت پانے سے پہلے فوت ہو جائے, مثلاً مغرب سے پہلے کسی کی جان نکل جائے, تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کی جان نکلی ہے مغرب کی اذان کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد, تو پھر اس کے اوپر قرض ہوگا, اس کو ادا کرنا ہوگا اس کو دفنانے سے پہلے. پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کا کوئی نصاب مقرر نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہوں اور زکوٰۃ دوسری دیتے ہوں تو تبھی آپ کے اوپر یہ لازم ہے. نہیں, ہر وہ آدمی جو اپنی خوراک یعنی اپنی ذاتی اور اپنے کنبے کی پرورش کر رہا ہو اور اس کے پاس عید کے دن یا اس رات سے زائد غلہ موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. پھر ہر انسان اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا, اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی, خواہ بیوی کے پاس مال ہو بھی, اپنے بچوں کی طرف سے, اپنی محتاج اولاد اور محتاج والدین یعنی اگر والدین اس کے پاس رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی, اور اگر کوئی بیٹی جیسے طلاق کے بعد یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہے تو اس کی طرف سے بھی, اسی طرح اس بیٹی کی طرف سے بھی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ابھی اسی گھر میں رہ رہی ہے ماں باپ کے, تو ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. اولاد اگر مالدار ہے تو اس پر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں. یعنی اگر بچے جو ہیں وہ خود کماتے ہیں, اپنے گھر والے ہیں, تو پھر باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کی طرف سے ادا کرے, وہ اپنا خود کریں گے اپنی طرف سے, اپنی فیملیز کی طرف سے. لیکن جو ڈپینڈنٹ اولاد ہے, گھر میں رہ رہی ہے, باپ کے ساتھ رہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے, تو ان کا وہ ادا کرے گا. اسی طرح بیٹے کے ذمہ سوتیلی ماں کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں. یعنی اگر کوئی بچہ اپنے محتاج باپ کی بیوی کی طرف سے صدقہ ادا کرنا چاہے تو ضروری نہیں, اگر کرے تو احسان ہے, کیونکہ بیٹے کے اوپر باپ کی بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اگر وہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے, لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا یا نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح اولاد اگرچہ مالدار ہو لیکن اگر والد ان کی طرف سے دینا چاہے تو دینے میں حرج کوئی نہیں ہے, یہ ثواب کا کام ہے, لیکن اس پر واجب نہیں. دیکھیے یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں, کنفیوژن نہ ہو. ایک ہے واجب لازم آپ نہیں دینا ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ دینا چاہیں تو دے دیں, اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے. تو اولاد اگر مالدار ہو تو اپنا خود دے گی, لیکن اگر والد کہ نہیں بچے میں آپ کی طرف سے بھی دے رہا ہوں تو خوشی سے دے دے, وہ ادا ہو جائے گا. پھر انسان جن کے خرچ کا ذمہ دار نہیں, ان کی اجازت سے ان کا صدقہ فطر دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح مالک کے ذمہ اپنے مسلمان خادموں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں. مثلا سرونٹ صاحب کے گھر میں تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ادا کریں, لیکن اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا. پھر یتیم کا صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو شخص یتیم کی رضاکارانہ طور پر پرورش کر رہا ہے اس کے لیے یتیم کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں. اگر یتیم کے پاس مال ہے تو اس مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اگر اس کے پاس مال نہیں تو یتیم کا صدقہ فطر اس شخص پر ادا کرنا واجب ہے جو شرعی طور پر یتیم کو خرچ دینے کا ذمہ دار ہے.